دعائے افتتاح۔ اس دعا کا امتیاز یہ ہے کہ یہ ہمارے زمانے کے امام کی طرف سے وارد ہوئی ہے اور اس میں خاتمے پر انہی کے حق میں دعا کی گئی ہے، لہذا ہر مومن کا فرض ہے کہ اس دعا کی تلاوت کرے تاکہ امام زمانہ کے انصار و اعوان میں شامل ہو سکے۔ دعائے افتتاح کا ترجمہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ خدایا میں اپنی توصیف کا آغاز تیری حمد سے کر رہا ہوں اور تو ہی اپنے احسان و کرم سے سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو معافی اور رحمت کے موقع پر بہترین رحم کرنے والا ہے اور سزا و عقوبت کے مورد پہ سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ کبریائی اور عظمت کے موقع پر تجھ سے بڑا جلال و جبروت والا کوئی نہیں ہے۔ خدایا تو نے مجھے دعا اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، تو اب میری دعا اور میرے سوال کو سن بھی لے، پھر اس دعا کو قبول بھی کر لے اور میری لرزشوں سے درگزر بھی فرما۔ خدایا کتنے ہی رنج و علم ہیں جن کو تو نے دور کر دیا ہے، اور کتنے ہی ہم و غم ہیں جن کا تو نے ازالہ فرما دیا ہے، اور کتنی ہی لرزشیں ہیں جن سے بچا لیا ہے، اور کتنی ہی رحمتیں ہیں جنہیں پھیلا دیا ہے، اور کتنی ہی بلاؤں کی زنجیریں ہیں جن سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس کی نہ کوئی زوجہ ہے نہ اولاد، نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے اور نہ اس کی کمزوری کا سہارا دینے والا۔ ہر شخص کا فرض یہ ہے کہ اس کی مکمل کبریائی کا اقرار کرے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور تمام نعمتوں پر۔ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس کے ملک میں کوئی اس کی ضد نہیں ہے اور اس کے امر میں کوئی اس سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے کار تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی عظمتوں میں کوئی اس کی شبیہ بھی نہیں ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا امر نافذ، جس کی حمد مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی بزرگی کے کرم کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ اس کے وجود و عطا کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ نہ اس کے خزانوں میں کمی واقع ہوتی ہے اور نہ اس کے خزانوں میں کثرت عطا کے بعد بھی جود و کرم کے علاوہ کسی دوسری شے کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ سب پر غالب ہے اور بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا میں تیرے کرم کثیر میں سے صرف تھوڑا سا سوال کر رہا ہوں اور مجھے اس کی شدت سے ضرورت ہے، اور تو ہمیشہ اس سے بے نیاز ہے۔ یہ کرم میرے نزدیک بہت ہوگا، اگرچہ تیرے اعتبار سے بہت مختصر ہوگا۔ خدایا تیری طرف سے میرے گناہوں کو معاف کر دینے اور میری خطاؤں سے درگزر کرنے اور میرے ظلم کو نظر انداز کر دینے اور میرے بدترین اعمال کو چھپا دینے اور میرے عمدن یا غلطی سے بے شمار جرائم کو برداشت کر لینے کی ادا نے مجھے لالچ دلا دی ہے کہ مجھ تجھ سے اس کرم کا سوال کر رہا ہوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، لیکن تو نے اسے اپنی مہربانی سے عطا فرما دیا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے دکھلا دیا ہے اور اپنی قبولیت کے ذریعے اسے جتلا دیا ہے۔ لہذا میں نے نہایت اطمینان سے دعا شروع کر دی ہے اور بڑے سکون کے ساتھ سوال کرنے لگا ہوں کہ نہ کسی طرح کا خوف رہا اور نہ خطرہ، بلکہ اس ناز کے ساتھ اپنے مقصد کو تیرے سامنے پیش کیا کہ اگر قبولیت میں ذرا سی تاخیر ہو گئی تو اپنے جہالت سے عتاب بھی کرنے لگا، حالانکہ عین ممکن ہے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہو، اس لیے کہ تو تمام امور کی عاقبت اور اس کے انجام سے باخبر ہے۔
میں نے تیرے جیسا کوئی کریم آقا نہیں دیکھا جو اپنے بندہ ذلیل کو اس طرح برداشت کر لے جس طرح تو برداشت کرتا ہے کہ تو مجھے بلاتا ہے تو میں منہ پھیر لیتا ہوں، اور تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے نفرت جیسا برتاؤ کرتا ہوں، اور تو مودت کی پیشکش کرتا ہے تو میں رد کر دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے ہی تجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ مگر یہ تمام باتیں بھی نہ تیری مہربانی کو روکتی ہیں اور نہ تیرے احسان اور تیرے جود و کرم کے تفضل کو۔ لہذا خدایا اپنے بندہ جاہل پر مہربانی فرما اور اپنے فضل و احسان سے کرم فرما دے کہ تو انتہائی جواد و کریم ہے۔ یقیناً ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو ملک کا مالک، کشتیوں کا چلانے والا، ہواؤں کا مسخر کر دینے والا، دامن صبح کا چاک کرنے والا، روز جزا کا حاکم اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ ساری حمد پروردگار کے لیے ہے کہ وہ علم کے باوجود حلم رکھتا ہے اور قدرت کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے اور غضب کے اظہار کرنے میں بہت تاخیر کرتا ہے، حالانکہ وہ ہر شے پر قادر ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جو مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر ایک کو وسعت رزق عطا کرنے والا ہے، صبح کا نمودار کرنے والا، صاحب جلال و اکرام اور مالک فضل و انعام ہے۔ وہ دور ہے تو اس قدر کہ نظر بھی نہیں آتا، اور قریب ہے تو اتنا کہ راز سربستہ کا بھی شاہد ہے۔ یقیناً وہ صاحب برکت اور مالک کے علو مرتبت ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے مقابلے میں کوئی اختلاف کرنے والا یا اس کے مثل کام کرنے والا یا اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے اپنی عزت سے تمام صاحبان طاقت کو دبا دیا ہے اور پھر اس کی عظمت کے سامنے تمام صاحبان عظمت سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی قدرت میں جہاں تک چاہے احاطہ کر سکتا ہے۔ ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جسے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے اور نافرمانی کرتا ہوں تو پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہ عظیم نعمتیں دیتا ہے تو میں اس کا کوئی صلہ نہیں دیتا ہوں۔ نہ جانے کتنی خوشگوار نعمتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہیں، اور کتنی خوفناک منزلیں ہیں جن سے بچا لیا ہے، اور کتنی خوبصورت مسرتیں ہیں جن سے آشنا کر دیا ہے۔ تو اب میں اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں اور اسے تسبیح و تقدیس کے ساتھ یاد کر رہا ہوں۔ ساری حمد اس مالک کے لیے ہے جس کے پردے کو چاک نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے دروازے کرم کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سائل محروم نہیں ہوتا، اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا۔ ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جو خوفزدہ افراد کو امن عطا کرتا ہے، صالح افراد کو نجات دیتا ہے، کمزوروں کو بلند کرتا ہے، مستکبرین کو پست بناتا ہے، اور مملوک زمانہ کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پر دوسرے افراد کو لے آتا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو جابروں کی کمر توڑنے والا، ظالموں کا ہلاک کرنے والا، بھاگنے والوں کو گرفت میں لینے والا، ظلم کرنے والوں کو سزا دینے والا، فریادیوں کی فریاد رسی کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجتوں کا مرکز اور صاحبان ایمان کے اعتماد کی منزل ہے۔ ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جس کے خوف سے آسمان اور اہل آسمان کانپ رہے ہیں اور زمین اور اس کے باشندے لرزہ براندام ہیں۔ دریاؤں اور ان کی گہرائی میں تیرنے والوں کے دل میں تموج ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کی ہدایت دے دی ہے کہ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہمیں اس کی اطلاع بھی نہ ہوتی۔
ساری حمد اس خالق کے لیے ہے جو سب کا خالق ہے، اس کا خالق کوئی نہیں ہے، وہ سب کا رازق ہے اور اس کا رازق کوئی نہیں ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلا سکتا، وہ زندوں کو مردہ بناتا ہے اور مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جس سے موت نہیں، اور پھر ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے، رسول، امین، محبوب، منتقب، بہترین خلائق، حافظ اسرار اور مبلغ رسالت ہیں، ان تمام رحمتوں، برکتوں، مہربانیوں، عنایتوں اور سلامتیوں سے بہتر، حسین تر، مکمل ترین، پاکیزہ تر، طیب و اطہر اور اعلیٰ و عرفہ صلوات جو تو نے کسی بھی اپنے بندے، نبی، رسول، منتقب یا صاحب کرامت و اعزاز پر نازل کی ہے۔ خدایا رحمت نازل فرما حضرت علی امیر المومنین اور رسول رب العالمین کے وصی پر، جو تیرے عبد خاص، ولی، تیرے نبی کے بھائی، مخلوقات پہ تیری حجت اور تیری بزرگ ترین نشانی اور تیری عظیم ترین خبر ہیں، اور رحمت نازل فرما صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا پر، جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور رحمت نازل فرما سبطین رسول رحمت اور ائمہ ہدایت حسن و حسین پر، جو جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور رحمت نازل فرما ائمہ مسلمین علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور ان کے خلف ہادی مہدی پر، جو سب کے سب بندوں پہ تیری حجت اور شہروں میں تیرے امین ہیں، بے شمار صلوات اور دائمی صلوات۔ خدایا رحمت نازل فرما اپنے ولی امر پر، جو تیرے امر کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں اور جن سے امیدیں وابستہ کی گئی ہیں، جن کے عدل کا انتظار ہو رہا ہے، اور پھر انہیں ملائکہ مقربین کے حلقے میں قرار دے دے، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما کہ تو عالمین کا پروردگار ہے۔ خدایا انہیں اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا، اپنے دین کے ساتھ قیام کرنے والا قرار دے دے، اور انہیں روئے زمین پہ اسی طرح اپنا خلیفہ بنا دے جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، ان کے لیے اس دین کو غالب بنا دے جسے تم نے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے کہ صرف تیری عبادت ہو اور کسی طرح کا شرک نہ ہو۔ خدایا انہیں بھی عزت دے اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی اعزاز دے، ان کی بھی مدد کر اور ان کے ذریعے ہماری بھی مدد کر، انہیں باعزت نصرت اور بآسانی فتح مبین عطا فرما، ان کے لیے اپنی طرف سے وہ اقتدار قرار دے دے جو ان کا مددگار ثابت ہو۔ خدایا ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنے رسول کی سنت کا اظہار فرما دے، تاکہ کوئی حرف حق مخلوق کے خوف سے پوشیدہ نہ رہ جائے۔ خدایا ہم تجھ سے اس محترم حکومت کے طلبگار ہیں جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب ہو، نفاق اور اہل نفاق ذلیل ہوں، اور ہمیں اپنے دین کے داعیوں اور اپنی راہ کے قائدین میں قرار دے دے، اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کرامت عطا فرما دے۔ خدایا جو حق تو نے پہچانوا دیا ہے اس کے اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرما، اور جو ہمیں نہیں معلوم ہو سکا ہے اس تک ہمیں پہنچا دے۔ خدایا ان کے ذریعے ہماری پراگندگی کو دور فرما،
ہمارے درمیان پیدا ہو جانے والے شگاف کو پر کر دے، ہمارے تفرقے کو ختم کر دے، ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل فرما دے، ہماری ذلت کو عزت بنا دے، ہماری قربت کو دولت میں تبدیل کر دے، ہمارے قرضوں کو عطا فرما دے، ہمارے فقر کی تلافی فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری تنگ دستی کو دور فرما دے، ہمارے چہروں کو روشن کر دے اور ہماری گرفتاریوں کو دور کر دے، ہماری حاجتوں میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے وعدوں کو مکمل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے مطالبات کو عطا فرما، اور دنیا اور آخرت میں ہماری امیدوں تک پہنچا دے اور پھر ہماری رغبت سے زیادہ عطا فرما۔ اے بہترین مسئول اور وسیع ترین عطا کرنے والے، امام کے ذریعے ہمارے سینوں کو سکون عطا فرما اور ہمارے دلوں کے رنج و غم کو دور فرما دے، ہمیں اس حرف حق کی ہدایت فرما جس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے کہ تو جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے سکتا ہے، اس کے ذریعے ہمیں اپنے اور ہمارے دشمن پر کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار برحق ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں فریادی ہیں کہ ہمارے درمیان سے تیرا پیغمبر، ان پر اور ان کی آل پر صلوات اٹھ گیا ہے، تیرا ولی پردہ غیب میں ہے، دشمنوں کی کثرت ہے اور اپنے عدد کی قلت ہے، فتنے سخت ہو گئے ہیں اور زمانے نے ہمارے خلاف ہجوم کر لیا ہے، لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہماری مدد فرما، فوری کامیابی کے ذریعے، نقصانات کو دور کرنے کے ذریعے، باعزت امداد اور اقتدار حق کے غلبے کے ذریعے، رحمت کے وسیلے سے جسے ہمارے شامل حال کر دے، اور اس عافیت کے ذریعے جس کا لباس پہنا دے، اپنی رحمت کے واسطے سے کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔